دیکھیے اس کا تعلق میں سمجھتا ہوں کہ ہاں اس کا تعلق سیکیورٹی اداروں سے ہے. وہ کیوں میں کہتا ہوں؟ میں اس لیے کہتا ہوں کہ موجودہ حکومت نے آنے سے پہلے کہا تھا کہ ہم قانون سازی کریں گے، اور جو موجودہ حکومت کی ہیومن رائٹس کی وزیر ہے، میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، ڈاکٹر شیرین مداری صاحبہ. اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ چاہتی ہیں کہ ہیومن رائٹس کی سچویشن امپروو کرے. شی از اے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ان مائی ویو. لیکن نہ تو وہ اپنے اس وعدے پر عمل درآمد کر سکی کہ ہم 1 مہینے کے اندر جو ہے قانون سازی کریں گے، نہ وہ حکومت کو اس بات سے روک سکی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف کم از کم سپریم کورٹ میں نہ جاؤ، نہ وہ ٹارچر کے خلاف جو قانون تھا جو ہم پابند ہیں اس بات کے کہ ہم اینٹی ٹارچر قانون پاس کریں پارلیمان سے، کیونکہ ہم نے ایک کنونشن اگینسٹ ٹارچر پر دستخط کیے ہیں. دستخط کرنے کے بعد ہم پابند ہیں اس بات کے کہ ڈومیسٹک لیجسلیشن کریں. محترمہ نہیں کر سکی. آخر کوئی قوتیں تو ہوں گی، کوئی قوتیں تو ہوں گی جو ان کا ہاتھ روک رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی قوتیں ہیں، وہی اسٹیبلشمنٹ ہے جن کا نام بار بار آتا ہے، لاپتہ افراد، جبری گمشدگی میں. تو میں تو یہ ایکسپیکٹ کروں گا آنریبل وزیر ہیومن رائٹ سے کہ اگر آپ کا بس نہیں چلتا، آپ ان کے ہاتھ نہیں روک سکتے، آپ کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ یہ آواز اٹھا کر وزارت سے استعفیٰ دے دیں. آپ پارلیمان میں رہو، بے شک آپ MNA ہو، پارلیمان میں رہو، لیکن اگر آپ اپنے وعدے جو آپ نے کیے تھے ان کو آپ بحیثیت ہیومن رائٹ وزیر کے پورا نہیں کر سکتے، میں سمجھتا ہوں کہ رائٹ یہ ہوگا کہ وہ استعفیٰ دیں. ویسے بابر صاحب آپس میں بیٹھے ہیں، آپ بھی ہیومن رائٹ اظہار رائے کی آزادی کے متاثرین میں میرا خیال ہے شامل ہیں. جو ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں یار دوست آپس میں کہ بابر صاحب سینٹ سے آؤٹ ہو گئے، بابر صاحب سینٹ کی کمیٹی سے آؤٹ ہو گئے، دفاع کی کمیٹی سے، بابر صاحب پارٹی کی ترجمانی سے آؤٹ ہو گئے، تو یہ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ دیکھیے میں سینٹ کی ڈیفنس کمیٹی سے آؤٹ ہوا، یہ بالکل درست ہے. میں جو پارلیمانی کمیٹی تھی سینٹ کا ٹکٹ دوبارہ آپ کو نہیں ملا، پارٹی نے نہیں دیا. وہ تو دیکھیے وہ تو پارٹی کا ایک فیصلہ ہوتا ہے، لیکن لوگ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں بھی کوئی اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اگر میں ڈیفنس کمیٹی سے گیا یا اگر میں پارلیمانی جو کمیٹی تھی اکاؤنٹیبلٹی کا، تو میں چونکہ اس بات پر زور دے رہا تھا اکاؤنٹیبلٹی ان لوگوں کی جو اکاؤنٹیبل نہیں ہیں اور جن کو کسی نے اکاؤنٹیبل نہیں بنایا. تو یہ وہی طاقتیں ہیں. میری پارٹی کا ریئل اس پہ کوئی قصور نہیں ہے. یہ پارٹی پر پریشر تو ہوگا نا کہ بابا صاحب کو ٹکٹ نہ دو. یہی نہیں ٹکٹ نہیں دو والی بات تو میں نہیں کہہ سکتا، وہ تو نہیں ہوگی، یہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں لیکن یہ چیز کہ جو ہم نے کہا تھا کہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہو سب کو، اس میں کیا، یہ تو خود ہمارے منشور میں بھی تھا اور ہم نے اپنے منشور کے مطابق بات کی ہے کہ دیکھیں جو شخص ٹیکس پیئر کی آمدنی سے سرکار سے تنخواہ لیتا ہے اس کا احتساب ہونا چاہیے. اگر شاکر سرنگی سرکار سے تنخواہ لیتا ہے یا شاکر سرنگی کوئی NGO ہے جو سرکار کے کچھ پیسوں سے فنڈ ہوتی ہے، اس کا بھی احتساب ہو. کوئی جرنیل ہے جو سرکار سے تنخواہ لیتا ہے، اس کا بھی احتساب ہو. کوئی جج ہے سرکار سے تنخواہ لیتا ہے، کوئی سیکرٹری ہے، جو بھی ہے جو سرکار سے تنخواہ لیتا ہو، ایک ہی قانون اور ایک ہی لا کے تحت ان کا احتساب ہو. البتہ ہاں یہ ضرور ہو کہ عدلیہ کی کوئی چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مخصوص ہوتی ہیں، ان کو آپ بے شک تحفظ دے دو، لیکن جہاں تک کرپشن کا تعلق ہے سب کا ایک ہی. ویسے بحث لمبی ہو جائے گی، سوالات پہ بہت ساری سوالات نکلتے ہیں جوابات سے، لیکن بابر صاحب 3-4 دفعہ آپ پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے تو آپ لوگوں نے قانون بھی تو نہیں بنایا نا ایسا کوئی؟ ہاں یہ درست ہے کہ ہم نے قانون بنایا، ہم نے قانون کا مسودہ دیا. ہمارے ساتھ اس وقت یہ بدقسمتی ہے پاکستانی سیاست کی کہ جب کوئی سیاسی جماعتیں اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو وہ پھر تعاون نہیں کرتی. ان کا خیال یہ تھا کہ یہ جو احتساب کا قانون ہم دے رہے ہیں اس میں کوئی مقصد ہوگا، کوئی بات ہوگی، تو سیاسی جماعتوں نے ساتھ نہیں دیا. یہ درست ہے، یہ ہوا ہے ذرا. اور اب جو ہم یہ جو پارلیمان کی کمزوریاں ہیں ان میں کمزوری یہ تو ہے
کہ احتساب کا قانون مناسب قانون نہیں بنا سکی، اور اس کی وجہ یہ تھی سیاسی جماعتوں کے اندر عدم اتفاق، اور یہ میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ اچھا بابر صاحب، آخری بات میں ایک رخ ہو گیا تصویر کا، یہ دوسرا رخ تصویر کا جو دیکھیں، اگر جو پی ٹی ایم کی قیادت ہے ان پر جو الزامات ڈی جی آئی ایس پی آر نے لگائے تھے، یا کل مراد سعید نے بھی وہی سوالات پارلیمنٹ میں اٹھائے، الزامات کہیں یا سوالات ان کے بارے میں جو اٹھائے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی، مراد سعید نے بھی، کہ اگر مطلب یہ پاکستانی شہری ہے، پی ٹی ایم کے لوگ پاکستانی ہیں، تو پی ٹی ایم کی قیادت کے بارے میں افغانستان اور انڈیا سے حمایت میں کیوں آوازیں اٹھ رہی ہوتی ہیں، فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہوتی ہے، اور جو افغان انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کے سربراہ ان کی حمایت کیوں کر رہے ہیں، افغان صدر بیان کیوں دے رہے ہوتے ہیں، یہ جو اس طرح کے سوالات جب اٹھائے جا رہے ہوتے ہیں تو ان کا کوئی پی ٹی ایم کی طرف سے کوئی جواب ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آیا۔ دیکھیں، سوال کرنا آسان ہے، الزام لگانا بڑا آسان ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ان کو باہر سے فنڈنگ ہو رہی ہے اور یہ پاکستان کی سلامتی کے خلاف کسی کے کہنے پر، بیرونی ملک کے کہنے پر کر رہے ہیں، یقیناً آپ ان کو پکڑیں، بات کریں، مقدمہ چلائیں۔ ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ نے بیٹھ کے کہہ دیا بغیر کسی ثبوت کے۔ آپ کے پاس ثبوت ہے، آ جاؤ عدالت میں لے آؤ۔ اگر نہیں ہے تو پھر آپ ذمہ دار ہو ایسی بات کرنے کے۔ دوسرا، آپ نے کہا، میں اس بات کی توثیق تو نہیں کر سکتا کہ صدر اشرف غنی نے ان کے حق میں بیان کیوں دیا، سیاسی طور پر یہ مناسب نہیں ہوگا، لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہیومن رائٹس کے جو ایشوز ہوتے ہیں یہ ملک کی جغرافیائی سرحدوں سے ماورا ہوتے ہیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم دنیا سے کہتے ہیں کہ کشمیر میں ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، تم آواز اٹھاؤ؟ ہم نہیں کہتے۔ ہم کیوں کہتے ہیں؟ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کے ایشوز ملک کی سرحدات سے بالا ہوتے ہیں۔ کیا میانمار میں جو کچھ ہوا، یا فلسطین ہے، یہ ایوری ویئر، ہر جگہ پہ یہ ہو رہا ہے۔ تو اگر اشرف غنی نے یہ ٹویٹ کر دیا کہ بھئی مجھے دکھ ہوا ہے کہ منظور پشتین کو پکڑا گیا ہے وغیرہ وغیرہ، یا طاہر داوڑ کی لاش محسن داوڑ کے بغیر کسی کو ریاست کو نہیں دے رہے تھے۔ ہاں، یہ تو میں کہہ رہا ہوں، نہیں محسن اس کی جو ریاست کو نہیں دے رہے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم محسن داوڑ کو دیں گے، انہوں نے دی اس تو کو ریاست کو دینی چاہیے نا، لیکن افغان ریاست کو، پاکستانی ریاست کو۔ لیکن طاہر داوڑ کے رشتہ داروں نے اگر خود یہ مطالبہ کیا ہو کہ لاش ہم کو دی جائے، پھر بالکل لاش ان کو دینی چاہیے تھی، اس کو لاش دے دی ہے۔ تو یہ بیسیکلی بات جو ذہن میں رکھنی وہ یہ ہے کہ ہیومن رائٹس کے بنیادی انسانی حقوق کے معاملات صرف ایک ریاست کے اندر کے نہیں ہوتے کہ ایک ریاست یہ کہے جی یہ تو میرا بالکل اندرونی معاملہ ہے، میں کسی کا سر گردن اتار دوں یا کسی کو جیل بھیج دوں، کوئی پوچھ گچھ نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے، یا اندرونی معاملہ ہوتا تو ایمنسٹی انٹرنیشنل کو کیا پڑی تھی؟ کل کو کوئی یہ کہے کہ میں اپنے گھر میں خود مختار ہوں، میں گھر میں بچوں بیوی کے ساتھ جو بھی سلوک کروں، ان کو ماروں پیٹوں، ایسا کدھر ہوتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک ڈیبیٹیبل ایشو ہے، لیکن یہ کہ اس کے اوپر ایسی بات ہمیں اپنا گھر درست کرنا چاہیے۔ اور ہیومن رائٹس کے ایشو دیکھیے، ہر ملک میں ہیومن رائٹس کے ایشوز ہوتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں گمبھیر کیوں ہو گئے؟ گمبھیر اس طرح ہو گئے، ہم نے بنایا نیشنل کمیشن آن ہیومن رائٹس، اس حکومت اس کو ختم کر دیا۔ اس وقت نیشنل کمیشن آن ہیومن رائٹس ملک میں موجود نہیں ہے۔ وہی ایک ادارہ ہے جہاں آپ اور میں جا کر شکایت کر سکتے ہیں۔ ہم نے بنا تھا نیشنل کمیشن آن اسٹیٹس آف وومن، خواتین کے حقوق کے لیے، اس حکومت میں وہ ختم ہو گیا۔ تو اب نہ NCHR ہے، نہ NCSW ہے، تو آپ کے جو بنیادی ڈھانچے ہیں ہیومن رائٹس کے وہ تو ختم ہو گئے۔ تو یہ آواز ہم کیوں نہیں اٹھائیں گے؟ تو یہی وجہ ہے کہ ہم یہ آواز اٹھاتے ہیں اور اٹھائیں گے۔ بہت شکریہ بابر صاحب۔ ویورز، بابر صاحب کی باتیں آپ نے سنی، امید ہے کہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔